کے ساتھ ہم خدا کے کلام کو ویلکم کریں گے۔ ہاللیلویا، تو شکر سب خوش ہیں جی ہاللیلویا۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے، اپنی نصیحت و تربیت کے لیے، اپنی صلاح کے لیے سیکھیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے، یسایہ کی کتاب میں سے، اور اس کا 48 نمبر باب اور اس کی 17 نمبر آیت بیان کرتی ہے، خداوند تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، ہاللیلویا۔ خداوند ہمارا کیا ہے؟ فدیہ دینے والا ہے، اور وہ زندہ خدا، ہم سے پیار کرنے والا خدا ہے، اور وہ جو اسرائیل کا قدوس آج یسایہ کی وساست اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں۔ مفید تعلیم، اچھی تعلیم، خالص تعلیم، وہ تعلیم جو کہ جس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے۔ کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے زبور بھی گایا، زبور 32، سکھاواں گا تینوں وہاواں گا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ سکھاواں گا تینوں وہاواں گا، راہ میری اکھیاں تینوں ویکھن سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آج کا جو کلام ہے وہ بھی اس بات کی رہنمائی کر رہا ہے ہمارے لیے کہ خداوند ہی ہے جو ہمیں مفید تعلیم دیتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں سمجھاتا ہے، اور وہ ہمارا رہنما اور ہمارا رہبر ہے، اور وہی ہے جو ہمیں اچھی راہ کی طرف گامزن کرتا ہے، اس راہ کی طرف گامزن کرتا ہے جس طرف وہ ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے، جس پر ہم نے چلنا ہے۔ خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس راہ پر جانا ہے۔ آج ضرورت ہے ہمیں کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس مفید تعلیم کو، اس خالص اور کندن تعلیم کو جو سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے اور قیمتی موتیوں سے کہیں زیادہ سندر اور قیمتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس تعلیم کو آج ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان راہوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے جن راہوں پر خدا ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے، ہاللیلویا۔ اور کلام کے بغیر یہ چیزیں ہمیں مل نہیں سکتی، خدا کے بغیر یہ چیزیں ہماری زندگی میں میسر نہیں آ سکتی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کریں، اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ آج ہم خود سے اپنی راہیں جو ہیں وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، خود سے اپنی راہوں کی تجویز لینا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ذہن سے، اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے ٹھوکر کا باعث بنتی ہے، وہ ہمارے لیے ذلت کا باعث بنتی ہے، وہ ہمارے لیے رسوائی کا باعث بنتی ہے، اور ان راہوں پر چلنے سے ہمارے لیے کھائیاں اور موت ہے۔ ہم نے خدا کی مفید تعلیم کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے، اپنی زندگیوں کے اندر لینا ہے، تاکہ ہم اس راہ پر چلیں جس راہ پر ہمارا خدا ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے، اور یقیناً وہ راہ میں خدا کا خادم ہوتے وسوع کے ساتھ کہتا ہوں کہ زندگی کی طرف جاتی ہے، ہاللیلویا۔ اگر ہم خدا کے پاک کلام میں سے یرمیہ کی کتاب دیکھیں اور اس کا 10 نمبر باب اور اس کی 23 نمبر آیت بیان کرتی ہے، اے خداوند میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں، انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ یرمیہ یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ اے خداوند میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ خدا ہی ہے جو اس کی رہنمائی کرتا ہے، خدا ہی ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، خدا ہی ہے جو اس کا رہنما اور رہبر بنتا ہے، اور وہی خدا ہے جو ہمیں مفید تعلیم دیتا ہے۔ دنیا کی تعلیم مفید نہیں ہے، کلام کی تعلیم مفید ہے، خدا کی تعلیم مفید ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے،
جو ہماری موت کو زندگی میں بدل دیتی ہے، ہماری کمزوری کو زور میں بدل دیتی ہے، ہماری لاچاری کو وہ جو ہے شازوری میں بدل دیتی ہے۔ خدا ہی کا کلام ہے جو ہمیں مردہ حالت میں سے نکال کر زندگی کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کی مفید تعلیم کو آج اپنی زندگی کے اندر لینا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اگر ہم مثال کی کتاب دیکھیں، یہ سلیمان کی حکمت کی کتاب ہے، امثال اس کا ہم 16 نمبر باب اور اس کی 25 نمبر آیت بیان کرتی ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ جیسے یرمیہ نے بیان کیا کہ خداوند انسان جو ہے وہ اپنے قدموں کی رہنمائی میں نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے، وہ خود سے اپنی روش کے مطابق جو ہے وہ رہنمائی میں نہیں چل سکتا۔ اور یسایا بیان کرتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ خدا ہی ہمیں اس راہ پر لے کر جانا چاہتا ہے جس راہ پر ہم نے چلنا ہے۔ وہ اپنی جو مفید تعلیم ہے ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم زندگی کی راہ پر گامزن ہو۔ اور مثال بھی یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ ایسی بھی راہ جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت ہے۔ آج ہم نے اس بات کو پہچاننا ہے، اپنی زندگیوں میں لینا ہے، اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اگر ہم خدا کے پاک کلام میں سے زبور دیکھیں، زبور 78 اور اس کی 72 ورس بیان کرتی ہے، سو اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ کون؟ خدا۔ ہاللیلویہ۔ خدا جو ہے خلوص دلی کے ساتھ پاسبانی کرتا ہے، وہ ہمارا پاسبان ہے۔ اصل میں ہمارا پاسبان کون ہے؟ ہمارا خدا ہے۔ ہم تو خدا کے الچی ہیں، جو خادمی لوگ ہیں، ہم تو خدا کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو خدا کا کلام پہنچاتے ہیں۔ اور ہم اگر اپنی زندگی کی باتیں کریں تو وہ باتیں آپ کو نجات نہیں دے سکتی، آپ کو زندگی نہیں دے سکتی۔ خدا کے کلام ہی کی باتیں ہیں جو آدمی کو جو ہے وہ زندگی بخش سکتی ہیں، جو شفا بخش سکتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور یہاں پہ بیان کرتا ہے زبور نفیس کہ سو اس نے خلوص دل کے ساتھ ان کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ اور جب ہم خدا کی رہنمائی میں چلتے ہیں، خدا کی رہنمائی میں ہم پرورش پاتے ہیں تو بے شک ہم ٹھوکر نہیں کھاتے، پھر ہم ٹھوکر نہیں کھاتے، پھر لڑائی جھگڑے ہماری زندگی میں نہیں آتے، پھر ہم الٹی سیدھی راہیں اپنے لیے چناؤ نہیں کرتے، پھر ہم خدا کی تعلیم کو دیکھتے ہیں، خدا کے معیار کو دیکھتے ہیں، خدا کی بنیاد کو دیکھتے ہیں۔ اس خالص اور کندن کلام کو جب ہم اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں تو میرے عزیز بھائیو پھر ہم خدا کے حضور مقبول ٹھہرتے ہیں۔ پھر خدا کا کلام ہماری زبانوں کا جو ہے ذمہ لیتا ہے، ہمارے ہونٹوں کا ذمہ لیتا ہے، ہمارے دلوں کا وہ ذمہ لے لیتا ہے، ہمارے خیالات کا وہ ذمہ لے لیتا ہے، وہ قبضہ کرتا ہے۔ آج شام ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے پاک روح کو ان بدنوں کے اندر جو ہے وہ سرسیت کرنے دیں، کام کرنے دیں، وقت اس کو ہم دخل اندازی کرنے دیں، اس کو وقت دیں تاکہ وہ اپنا کام ہماری زندگیوں میں کرے، اپنا جلال ہماری زندگیوں میں صادر کرے، تاکہ ہم اس کی گرفت میں آ جائیں، ہم اس کی جو ہے اس کی اسیری میں آ جائیں، تاکہ ہم خدا کے کنٹرول میں رہتے ہوئے کیا کریں؟ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ رسوائی اور ہلاکت آگے ہمارے سامنے آ جائے۔ ہاللیلویہ۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نینوا کے تعلق سے دیکھیں تو یونا نے کیا کیا؟ خدا نے اس کو کہا کہ تو کہاں پہ جا؟ نینوا میں جا، نینوا میں جا کے تو اس چیز کی، اس بات کی منادی کر۔ لیکن وہ نینوا کی بجائے کہاں پہ گیا؟ ترسیس کی طرف۔ حالانکہ نینوا نزدیک تھا، ترسیس دور تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ترسیس کی طرف جب بھاگا، غلط راہ کا اس نے چناؤ کیا تو کیا ہوا؟ مصیبت کا اسے سامنا کرنا پڑا، موت کا اسے سامنا کرنا پڑا، دکھوں کا اس کو سامنا کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، آج خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے، آج خدا ہمیں سکھاتا ہے، خدا ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم نے کس راہ پر جانا ہے۔ آج ہم نے اپنے ذہنوں کی، اپنی روشوں سے اپنی راہوں کا چناؤ نہیں کرنا کہ ادھر سانوں اچھا ملے گا تو ادھر ہی طور پر یہ نہیں۔ اگر خدا ہمیں اس طرف لے کر جا رہا ہے اور ہمیں دکھ نظر آ رہا ہے تو ہم نے دکھ کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ ہم نے خدا کے کلام کی پرواہ کرنی ہے، جو مفید کلام اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ میری بیٹی، اے میرے بیٹے، میں تجھے اس راہ پر بھیجتا ہوں، تو نے اس راہ پر جانا ہے۔
हालेलुया। और जब हम उस राह पर जाएंगे तो बेशक हमें मुसीबत नज़र आ रही होगी, लेकिन आगे जाएंगे तो बेशक हमें सुख ही मिलेगा। हालेलुया। हमें आराइशें मिलेंगी, हमें सुकून मिलेगा और हमें ज़िंदगी मिलेगी और कसरत की ज़िंदगी मिलेगी। आज हमें खुदा की रहनुमाई में चलना है। हमने खुदा पाक रू से कहना है कि खुदा पाक रू, तू मेरी रहनुमाई कर, तू मेरी हिफाजत कर, ताकि मैं तेरे पाक की रहनुमाई में चलता रहूँ, तेरे पाक की रहनुमाई में चलती रहूँ। और ए खुदावंद, जिस राह में तू मुझे लेकर जाना चाहता है उस राह पर मुझे लेकर चल, ताकि खुदावंद पाक खुदा पाक रू, मैं तेरी मुफीद तलीम को आज अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊँ, अपनी ज़िंदगी में लूँ, अपनी ज़िंदगी उस कलाम के मुताबिक चलाऊँ जो मेरे लिए कुंदन सोने से कहीं ज़्यादा कुंदन है। हालेलुया। और शहद के टप्पों से कहीं ज़्यादा वो मीठा कलाम है। हालेलुया। इसलिए हमने किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आना। और खुदा का कलाम बयान करता है कि मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। ठीक है, हमने दाएं बाएं नहीं मुड़ना, हमने सीधे जाना है। अगर दाएं बाएं मुड़ेंगे ना तो फिर क्या होगा? फिर ठोकरें लगेंगी, फिर दुख आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, फिर कमज़ोरियाँ आएंगी, फिर बीमारियाँ आएंगी, फिर लाचारियाँ आएंगी, बेरोज़गारियाँ आएंगी। हमने मूव करना है खुदा की तरफ, खुदा के रास्तों की तरफ, खुदा की बताई हुई बातों की तरफ, तो बेशक फिर हमारे लिए बरकतें ही बरकतें हैं। हालेलुया। और खुदा ने हमें बरकतों का वारिस बनाया है। ठीक है, ज़िल्लत का वारिस नहीं बनाया खुदा ने हमें। किसका वारिस बनाया? बरकतों का। और वो बरकतें जो आसमान पर खुदा ने हमारे लिए बनाई, आलम से रख छोड़ी है। हालेलुया। आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इन मुफीद बातों को अपनी ज़िंदगी में ले, इस मुफीद तलीम को अपनी ज़िंदगी में ले और उस राह पर चलें जिस राह पर खुदा हमें लेकर जाना चाहता है। हम अपने लिए खुद चूज़ ना करें कि हमने किस राह पर जाना है, खुदा पर छोड़ें। जब हम खुदा मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, जब हम कहते हैं कि हम अपनी जानें, अपने दिल, अपनी ज़िंदगियाँ, अपने जिस्म खुदा के ताबे कर चुके हैं, तो फिर क्यों हम अपनी मर्ज़ी करें? फिर ये जिस्म, ये दिल, ये आँखें, ये होंठ, ये ज़हन, ये ख़यालात, ये सब खुदा के ताबे हैं और खुदा ही के ताबे रहें और खुदा ही की मर्ज़ी को पूरा करें। हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में थे, खिदमत में थे, उन्हें भी कहा गया खुदावंद बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। हमने भी आज खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है और उन रास्तों पर जाना है जिन रास्तों पर खुदा हमें लेकर जाना चाहता है। बेशक जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हम बाबरकत लोगों में शुमार किए जाएंगे और बाबरकत लोग होंगे और ये खुदावंद के हम मकबूल बेटी और बेटियाँ ठहर जाएंगे। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सब को बड़ी बरकत